خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بالآخر جو ہے وہ بینچ ٹوٹ گیا جس پر پی ڈی ایم کی پوری حکومت جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ درے برسا رہی تھی۔ 2 ججز کو متنازع بنایا، لیکن آخر ہوا کیا؟ اندرونی کارروائی کیا ہوئی؟ آج صبح 11 بجے جو ہے وہ عدالت لگنی تھی اور 9 رکنی بینچ نے جو ہے وہ سماعت کرنی تھی، لیکن 11 سے 11:30 ہوئے، پھر اس کے بعد 12:30 ہوئے، اور 12:30 جب ہوئے تو ایک خبر بریک ہوئی ابھی کچھ دیر پہلے، اور وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ بینچ جو ہے اس کو توڑ دیا، اس کو ختم کر دیا، اور ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، ان میں جو جس بینچ میں سے 4 ججز نے خود کو نکال لیا، ان میں وہی 4 ججز تھے جن پہ کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ گولہ باری کی جا رہی تھی، ان کو متنازع بنایا جا رہا تھا۔ ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، مظاہر علی اکبر نقوی، اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی۔ اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی تو اس میں شامل نہیں تھے، لیکن اطہر من اللہ نے ایک نئی بات کی تھی کہ کیا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو اسمبلیاں تحلیل ہوئیں وہ آئینی تھیں یا نہیں، اور جو اب نیا بینچ بنا ہے اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل وہی ہیں جن کا کہ نوٹ فاروق ایش نائک کے پاس پہلے پہنچ چکا تھا۔ اب آپ خود سوچ لیں، اور پی ڈی ایم کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کے بھائی کی، اور پی ڈی ایم کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کی ملاقات کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہے۔ وہ جمال مندوخیل بھی اب اس نئے 5 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں وہ اب نیا بینچ، اب سے کچھ دیر بعد، اب جس وقت یہ ویلاگ ہو رہا ہے وہ اس وقت سماعت اب کمرہ نمبر 1 میں شروع ہو چکی۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت زیادہ پریشر تھا سپریم کورٹ پہ کہ یہ جو بینچ ہے یہ بائسڈ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں دینا۔ حالانکہ قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو آئین کی کتاب میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز کروانے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں گند اتنا پھیل چکا ہوا ہے، ہم نے آئین کو جو ہے وہ پس دیوار پھینک دیا ہوا ہے، اور آئین کی کوئی بالادستی نہیں ہے اس ملک میں، تو اس معاملے کو اب طوالت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اب یہ 5 رکنی بینچ جو ہے یہ فیصلہ کرے گا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ روز کی بنیاد پر جو ہے سماعت ہوگی، اور اس کا فیصلہ جو ہے جلد از جلد ہوگا۔ خواتین و حضرات، تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ کو میں تاخیر کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں تاریخ یہ موجود ہے کہ چاہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے والی سپریم کورٹ جو رات 12 بجے لگی، اس میں بھی تاخیر ہوئی، اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں آئیں کہ کس کی ٹیلی فون کالز آتی رہیں اور کون کیا کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ پہ اب نظریں جمی ہوئی ہیں لوگوں کی۔ پاکستان کی عوام کی جو آخری امید ہے اب وہ انصاف کی ہے، عمران خان کی آخری امید انصاف کی ہے، ان کو بھی کہ اس ملک میں آئین کا بول بالا ہو اور آئین فیصلہ کرے۔ نون لیگ کے منہ پہ کل ایک بہت بڑا تھپڑ جو ہے وہ راجن پور میں ہوا، جہاں پہ این اے 193 میں ان کو ایک پوری پی ڈی ایم کی جماعت کو جو ہے ایک بہت بڑی شکست ہوئی۔ اس پہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے خواتین و حضرات، لیکن اس وقت جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ بینچ جو ہے اب فیصلہ کرے گا کہ الیکشنز کب ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارے پاس اور بھی خبریں ہیں، کچھ ذرائع سے ہمارے تک پہنچی ہیں کہ کل کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب سے پھر رابطہ کیا گیا، اور رابطہ یہ کیا گیا کہ وہ 4 شرائط جن پہ کہ عمران خان بضد ہیں، اڑے ہوئے ہیں، وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ وہ جنرل باجوہ ہیں، ارشد شریف کیس ہے، وہ سائفر کا معاملہ ہے، اور ان معاملات کے علاوہ ایک معاملہ اور ہے جس پہ کہ بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ہاں نواز شریف کا احتساب، اس سے اگر آپ ہٹ جاتے ہیں تو ہم صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے جو ہیں وہ انتخابات کرا دیتے ہیں، لیکن عمران خان بضد ہیں کیونکہ اس ملک کی بقا جو ہے اب اسی صورت میں ہے کہ ہم پاکستان میں موجود کرپٹ اور جو مافیا کے عناصر ہیں ان کو پاکستان سے اب ایلیمنیٹ ہونا پڑے گا، چاہے وہ کہیں پہ بھی موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے، 5 رکنی بینچ ہے، جس میں سے جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، منصور علی شاہ، جمال مندوخیل، منیب اختر اور محمد علی مظہر جو ہیں وہ اب نئے بینچ میں آ چکے ہیں۔ وقت اب فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی یا نہیں،
یہ ہم آپ کو آنے والے ویلاگ میں بتائیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.